رانی آخری جنگ جیتے بغیر شہید گرفتار ہو جاتی تو باقی کی جنگ کون لڑتا؟ سہیل وڑائچ نے تحریک انصاف کے احتجاج کا تقابل دیومالائی جنگ ٹروجن وار اسے کر ڈالا۔ شائع ہونے والے اپنے کالم بعنوان یہ سب جادو کا کارخانہ ہے میں انہوں نے لکھا کہ یہ اسی ملکے میں ہی ہوا ہے کہ 35 روحیں سیدھی پختونخوا میں اتری، ملکے کی رانی کے دستن حق پرست پر بیعت کی اور ان کی میت میں جادوئی دار الحکومت اسلام آباد کی طرف رخ کیا۔ ان روحوں اور موکلوں کو نہ بھوک لگی، نہ سردی وگرمی، نہ انہیں کوئی خوف تھا اور نہ اندیشہ۔ وہ ہر رکاوٹ کو غیبی طاقت سے توڑتے اور مسلتے رہے۔ یہ سب جادو کا کارخانہ ہے۔ حکومت تو پاگل لگتی ہے جو یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ لاشیں دکھاؤ، جنازے ثابت کرو، 278 نام سامنے لاؤ۔ یہ سراسر احمقانہ مطالبہ ہے۔ روحوں کی لاشیں کہاں ہوتی ہیں؟ ان کے جنازے کہاں ہونے تھے؟ وہ تو موکل تھے، جن تھے، روحیں تھیں، ناپاک عناصر آئے، آنسو گیس اور ربڑ بلٹس جیسی حرام چیزیں سامنے آئیں تو روحیں پرواز کر گئیں، جن عالم غیب میں چلے گئے اور موکل آنکھوں سے پردہ کر گئے۔ طلسماتی دنیا کی یہی دستور ہے۔ یہاں چونکہ سب جادو ہے اس لیے حیرانی کی کیا بات ہے؟ جادو کا کارخانہ تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ سہیل وڑائچ نے کالم میں مزید لکھا کہ تحریک انصاف کے کئی لیڈر بھی بالکل احمق ہیں جو کہتے ہیں کہ کپتان نے جب ڈی چوک جانے سے منع کیا تھا تو پیرملک کی رانی نے یہ بات کیوں نہ مانی؟ احمقو! رانی کا ڈان کی راجا سے مسلسل روحانی رابطہ تھا۔ موکل اڈیالہ جیل جا رہے تھے، پل پل کی خبریں وہاں پہنچا رہے تھے اور لمحہ با لمحہ راجا کے احکامات رانی تک پہنچا رہے تھے۔ فون فیل ہو سکتے ہیں، وائی فائی بند ہو سکتا ہے، وی پی این دھوکہ دے سکتے ہیں، موکل ناکام نہیں ہو سکتے۔ رانی اور راجا کا مسلسل رابطہ تھا، سب کچھ راجا کی مرضی اور خواہش کے مطابق ہوا۔ احمقوں کو جان لینا چاہیے کہ یہ سب جادو کا کارخانہ ہے۔ یہ شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے جہاں انسانی عقل جا کر ختم ہوتی ہے۔ کئی ناپسندیدہ لوگ روحوں کی رانی کے غائب ہونے کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں۔ ان سے کوئی پوچھے کہ اگر رانی آخری جنگ جیتے بغیر شہید گرفتار ہو جاتی تو پھر باقی کی جنگ کون لڑتا؟ کالم کے آخر میں سہیل وڑائچ نے لکھا کہ ڈی چوک مرکے کا دنیا کی اگر پہلی دیومالائی جنگ ٹروجن وار سے تقابل کیا جائے تو بہت سی مشترکات نظر آتی ہے۔ اس جنگ میں بھی کئی دیوتا، جن اور موکل شامل تھے۔ ہیلن آف ٹرائے کے حصول کے لیے لڑی گئی یہ جنگ دنیا بھر کے ادب، بالخصوص انگریزی اور یونانی ادب کی اساس سمجھی جاتی ہے۔ اس رزمیہ کہانی کو لکھنے والا ہومر یا تو واقعی نابینا تھا یا اسے تلمیحاتی طور پر نابینا کہا جاتا ہے، تاہم اس نے جنگ اور اس کے کرداروں کا جو نقشہ کھینچا وہ دیدہ نبیہ رکھنے والے آج بھی نہیں کھینچ سکتے۔ اس دیومالائی جنگ کے 2 واقعات آج بھی بار بار یاد کیے جاتے ہیں۔ ایک واقعہ اکیلیس کی ایڑی ہیل پر لگنے والے تیر کا ہے۔ اکیلیس کو دوتاوہے کی دعا تھی کہ اس کے سارے جسم پر تلوار، نیزے اور تیر اثر نہیں کرتے تھے، بس اس کی ایڑی اس اثر سے مبرہ تھی۔ اسی لیے آج بھی جب کسی شخص کی ایسی کمزوری کا ذکر کیا جائے جس کی وجہ سے وہ ناکام ہوئی تو اسے اکیلیس کی ایڑی کہا جاتا ہے۔ اسلام آباد لانگ مارچ کی دیومالائی کہانی میں رانی کی ایڑی آڑے آ گئی۔ اگر ان کی ایڑی ٹھیک ہوتی تو وہ آگے چلتی رہتی، لیکن ایڑی نے جواب دے دیا تو انہیں ڈنڈا پور کے رتھ میں پناہ لینا پڑی۔ رانی کا قصور ذرہ برابر نہیں، ایڑی کی وجہ سے سب کچھ ہوا، اصل خرابی رانی کی ایڑی بنی، وگرنہ فتح تو مقدر تھی۔ دوسرا واقعہ ٹروجن گھوڑے ٹروجن ہارس کا ہے۔ ٹروجن ہارس دراصل لکڑ چھوٹیے کا بہت بڑا گھوڑا تھا جس میں سپاہی چھپے بیٹھے تھے۔ محاورتہ ٹروجن گھوڑا ایسی دھوکہ دینے والی حکمت عملی کو کہتے ہیں جیسے یونانیوں نے لکڑی کے اس گھوڑے کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا۔ ٹروجن اسے لوٹ کا مال سمجھ کر شہر کے اندر لے گئے۔ رات کو چھپے ہوئے یونانی سپاہیوں نے شہر کے دروازے کھول دیے اور یوں ٹرائے کو شکست فاش ہوئی۔ مرکہ اسلام آباد میں بھی جھانسے اور پھندے کے طور پر شہر کے اندر روحوں کو آنے دیا گیا اور پھر ناپاک شیطان جنوں کو ان پر چھوڑ دیا گیا۔ اب رانی کی ایڑی بھی خراب تھی، ٹروجن گھوڑے والا حربہ بھی کامیاب رہا اور سیدھی سادی غیر سیاسی روحیں اور جذباتی جن ناکام ہو گئے۔ اسلام آباد مارچ کو ٹروجن جنگ کہیں، حق و باطل کا مرکہ کہیں، رانی کی رزمیہ کہانی کہیں، یا اسے ڈان کی راجا کی زور زبردستی سے رہائی کا حربہ کہیں، اسے جو بھی نام دے یہ تو ماننا پڑے گا کہ جادو کبھی ہارتا نہیں، روح کبھی شکست نہیں کھا سکتی، موکل مار نہیں کھا سکتے، جن پسپا نہیں ہو سکتے۔ یہ سب جادو کا کارخانہ تھا۔ آپ کو دھوکا ہوا ہے، روحیں اور جن ہی جیتے ہیں، بس پردہ الفاٹنی کی منتظر ہے نگاہ۔